نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. جب فرمایا اللہ رب العزت نے اے عیسیٰ انی متوفیک، میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوک، اور کرنے والا ہوں جنہوں نے آپ کی اتباع کی، فوق الذین، اوپر غالب ان لوگوں کے، کافر جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت تک، ثم پھر الیہ، میری طرف ہوگا، مرجعکم، تمہارا لوٹنا، فاحکم بینکم، پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف رکھتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے ہیں۔ نمبر 1، انی متوفی کا، میں آپ کو پورا لوں گا، ورافعک، اور آپ کو اٹھاؤں گا اپنی طرف۔ نمبر 3، مطہرک من الذین کفروا، اور میں آپ کو پاک کروں گا کافروں سے۔ چوتھا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور آپ کے متبعین کو قیامت تک کافروں پہ، نافرمانوں پہ غلبہ دوں گا۔ اور 5واں، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، قیامت میں تمہارے درمیان جو اختلافات تھے اس میں فیصلہ کروں گا، اور ہر ایک کو پتہ لگ جائے گا کون حق تھا اور کون ناحق تھا۔ یہ 5 وعدے ہیں اللہ رب العزت کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اب ایک ایک کو سمجھ لیجئے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے مخالفین بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور سر چڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور روز بروز ان کی دشمنی زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ بادشاہ اور کیسے روم، اپنے میک بند کر دو، ان کا بادشاہ اور اس وقت کے سپر پاور وہ بھی مخالف ہو چکی ہے، تو لہٰذا ان کو آثار محسوس ہو گئے کہ لوگ میری جان کے در پہ ہیں، تو ان کو لگا کہ شاید میری زندگی ختم ہو جائے گی، اور جو اللہ شانوں کا وعدہ موت ہے وہ میرے ساتھ پورا ہوگا۔ تو اپنے حواریین کو آخری خطاب فرمایا، جیسا کہ کل آپ نے سماعت کیا، اور فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، کون میرا دین میں مددگار ہوگا؟ سب نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، جئیں گے تو آپ کے ساتھ جئیں گے، مریں گے تو آپ کے ساتھ مریں گے۔ اور سید عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اور میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے۔ سورہ صف 28واں پارہ، اس کی آیت نمبر 6، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، دیکھو اگر میں چلا گیا اللہ کے پاس تو میرے بعد ایک نبی آئے گا جو نبی آخر الزمان ہوگا، نام اس کا احمد ہوگا۔ نام کیا ہوگا اس کا؟ احمد ہوگا۔ اس کے پھر دین پہ چلنا تم نے، اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائیں تو اس کے دین پہ چلنا، وہ اللہ کا نبی ہوگا اور نبی آخر الزمان ہوگا۔ یہ بشارت دی، اور یہ بشارت آج بھی ان کی مذہبی کتابوں میں، بائبل میں اگرچہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو ان کی تورات، زبور، انجیل ہے، ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، تبدیلیاں کر دی، من چاہی باتیں شامل کر دیں، لیکن کچھ باتیں آج بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں جن کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے یہ حقیقی باتیں ہیں جو تبدیل نہ کر سکے۔ ان باتوں میں کچھ باتیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو آخری خطاب ہے اپنی قوم کو اور حواریین کو، اس میں کچھ الفاظ یہ آج بھی تورات
زبور انجیل کا جو مجموعہ بائبل ہے اس میں لکھے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، میں جاؤں گا تو وہ اس کو تمہارے پاس بھیجے گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے جو پہلے کتابوں میں آج بھی زندہ تابندہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی وہی کلام کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہی کے ذریعے بولتے ہیں، یعنی اللہ کا کلام۔ اگرچہ زبان تو ہمارے نبی کی، لیکن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور یہ بھی آج بائبل کے اندر موجود ہے کہ وہ کوہ فران کی چوٹی سے طلوع ہوگا، وہ کوہ فران سے جلوہ گر ہوگا، یعنی اللہ کے نبی نے جو سب سے پہلے دعوت دی وہ کہاں دی تھی؟ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے دی تھی۔ اور ایسے ہی موجود ہے، وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ آئے گا، یعنی فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری ضمنی باتیں ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو خطاب فرمایا تھا اپنی قوم کو، اس کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا ساتھ ہی تک ہو، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے تو میرے بعد جب تک میری شریعت ہے اس پہ چلنا، اور جب نبی آخر الزمان آ جائے تو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دینا۔ لہذا ہوا یہی کہ ان لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کمرے کے اندر موجود ہیں، وہ ان کے پولیس والے یا فوج والے، ان کے جو احباب تھے گرفتار کرنے والے، اندر آئے تو اللہ شانہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، نعوذ باللہ سولی پہ چڑھانے کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے تدبیر کی ان کو بچانے کی، انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے تدبیر کو توڑ دیا۔ پھر اللہ شانہ نے دیکھا کہ سیدنا عیسیٰ السلام پریشان ہیں تو فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو پورا پورا لوں گا، ان سے بچا لوں گا، یہ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ کیسے لیں گے؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، فرمایا میں آپ کو اٹھا لوں گا آسمانوں کی طرف۔ وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، میں آپ کو اٹھا لوں گا آسمانوں کی طرف۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کافروں سے آپ کو پاک کروں گا، ان کافروں سے آپ کو پاک کروں گا جو الزامات لگائے انہوں نے، اور جو آپ کی والدہ کے بارے میں انہوں نے تان کیے نسب کے بارے میں، تو اللہ شانہ اپنے نبی کے ساتھ ان کو الزامات کو دور کرے گا۔ اب دیکھیے نا، اللہ رب العزت نے جس تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کو بیان کیا، ان کی پیدائش کو بیان کیا، ان کی والدہ کے حالات کو بیان کیا، ان کی والدہ کی پیدائش کے حالات کو بیان کیا، نانی کا تذکرہ کیا۔ نانی کا میں کیوں کھول لیتے ہو؟ نانی کا تذکرہ کیا، اس تفصیل سے اللہ شانہ نے کسی اور نبی کو تذکرہ نہیں کیا، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے بارے میں ایسی باتیں قرآن پاک میں نہیں ہیں کہ آپ کے والدین کا تذکرہ ہو، پھر آپ کے جو ہے نانے کا تذکرہ ہو، نانے کا تذکرہ ہو، ایسی باتیں اللہ شانہ نے اپنے نبی کی بھی بیان نہیں کی۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین پہ آنا تھا، اور ان کی پہچان احادیث میں ایسی واضح ہے جیسے اللہ کے نبی نے دیکھ کے فرمایا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ ہیں، اتنی واضح ان کی تصویر کشی کی ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کے نبی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اگر اس کی پہچان ہی میں امت پریشان ہوگی تو ان کی اتباع کیسے کرے گی، ان کے ساتھ مل کے دین کا کام کیسے کرے گی؟ تو اس لیے دو ٹوک
بالکل واضح، جیسے دیکھ کے انسان کہتا ہے ایسے احادیث میں پہچان ہے اس اسلام کی، ایسے آئیں گے، ایسے ہوں گے، یہ کریں گے، ان کے حالات یہ ہیں، ان کی والدہ ایسی ہے، پیدائش ایسی ہوئی،